محبتوں کے سلسلے کو دوبارہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ موت کا وقت مومن کے لیے بے حد مشکل وقت ہوتا ہے۔ جب انسان نے اپنی زندگی کو چھوڑنا، اپنے احباب کو، اپنی اولاد کو، اپنے مال اسباب کو، اپنے سارے رشتہ داروں کو چھوڑنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ وقت رخصت بے حد مشقت والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بندہ مومن کی مدد کرتے ہیں اور اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور اسی طرح سے بندہ مومن جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ موت کا وقت ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ کہ نہ خوف کھاؤ نہ غم کھاؤ، ہاں جنت کی بشارت حاصل کرو۔ تو موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ کے فرشتے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں پر اس آیت میں بھی یہی مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ملاقات سے پہلے کے چند مراحل ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کو جب تک موت نہیں آئے گی، جب تک قیامت نہیں آ جائے گی، جنت میں ملاقات نہیں ہو سکے گی، نہ رب کے چہرے کی طرف دیکھ سکیں گے۔ تو اس لحاظ سے رب سے ملاقات پر راضی رہنے سے مراد یہ ہے کہ رب العزت نے جو جہان سے جانے کا طریقہ کار مقرر کیا ہے، یعنی موت کا، اپنی موت پر راضی ہو جانا۔ زندگی میں تو انسان کہتا ہے کہ میں راضی ہوں، لیکن حقیقتاً جب جدائی کا وقت آتا ہے تو یہ معاملہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے مومن کے لیے اللہ رب العزت نے اس ملاقات میں آسانی رکھ دی کہ موت پہ راضی کر دیا۔ دوسری علامت ہے اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں انس رکھنا اور مناجات کرنا۔ محبت تنہائی کی ملاقات چاہتی ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والے راتوں کو نیند توڑ کر اپنے رب کے لیے اٹھتے ہیں اور اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں۔ ہر روز کی یہ ملاقات محبت میں اور اضافہ کر دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ملاقاتیں اللہ تعالیٰ انہی کو نصیب کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت رچی بسی ہوتی ہے۔ گہرے سناٹے کا وقت اللہ کی قربت کا وقت ہے، اور رب العزت نے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ برابر نفل عبادات کے ذریعے سے میرا قرب تلاش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو یہ اللہ کی محبت ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے محبت کی راہوں پر چلاتے ہیں، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں رب العزت نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ کی محبت کرنے والوں کے لیے راستہ سنت کا ہے، طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کیونکہ جتنا اللہ رب العزت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ زندگی عزیز ہے، اسی اعتبار سے اللہ کی پسند کو سامنے رکھنے کے لیے سنت کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ
تیسری بڑی بات جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا اور اللہ کی محبت کے راستے پر چلنا ممکن ہوتا ہے وہ تلاوت قرآن ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو جو لوگ رب سے محبت کرتے ہیں وہ رب سے کلام کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے کلام کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کا معاملہ بھی کتنا عجیب ہے، کتنا زیادہ تسکین دینے والا ہے۔ کلام رب کا جو بھی خوبصورت انداز سے تلاوت کرے، اس رب کے کلام کو بندہ کس طرح سے اون کر لیتا ہے، اور اس رب کی رحمت کی وسعت ہے کہ وہ ہر ایک کو اپنا کلام تلاوت کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور بندے کے لیے یہ کلام کیسے رب کے قریب ہونے کا موقع پیدا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ نجاشی کے دربار میں جب مسلمان ہجرت کر کے گئے اور ان کے پیچھے مکہ کے سردار بھی گئے تاکہ انہیں واپس لا سکیں، اس موقع پر نجاشی نے دربار سجایا اور مسلمانوں سے کہا کہ آپ یہ بتاؤ، وہ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے وہ کیسا انسان ہے، وہ کیا باتیں ہیں جو تمہیں بتاتا ہے؟ تو حضرت جعفر طیار نے اٹھ کے اس موقع پر جو سپیچ کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم تو مردار کھانے والے لوگ تھے، انسانوں کو قتل کر دیتے تھے، ہم بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، ہم سود کھاتے تھے۔ پھر ہم میں ایک شخص پیدا ہوا، اس نے نبوت کے دعوے کے بعد ہمیں یہ کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے ہمیں نماز کا اور صلہ رحمی کا حکم دیا، اور یہ سب لوگ ہمارے مخالف ہو گئے۔ اس روایت سے ہمیں ایک طرف تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کی محبت کی دعوت تھی، اس کو ایک ماننے کی، اسی کو اپنا سب کچھ بنانے کی دعوت تھی۔ اور دوسری طرف ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نجاشی نے جب یہ کہا کہ اچھا وہ کوئی کلام سناتا ہے تو وہ کلام آپ ہمیں سنا دو، تو اس موقع پر حضرت جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت کی تو نجاشی کی داڑھی بھیگ گئی آنسوؤں سے۔ اس کا تذکرہ ہمیں 7ویں پارے کے آغاز میں ملتا ہے۔ تو یہ کلام ایسا ہے، تلاوت کرنے والے کی جلد نرم پڑ جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل اثر قبول کرتا ہے، لیکن تب جب اسے کلام کی سمجھ آتی ہے تو یہ کلام ہے جو اللہ کی محبت سکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے بارے میں اپنے رسول کی زبان سے کتنا پیارا علم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا رب کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، یہ کلام بندے اور رب کے تعلق کو مضبوط کرنے والی رسی ہے، اور اس کی تلاوت دلوں کو زندہ کرنے والی، دلوں کو اطمینان دینے والی ہے۔ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک،